وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حدیث قدسی ہے کنت کنزن مخفیہ، پروردگار فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا اس بات کو، ان اعرفا، تاکہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا. تو گویا کہ مخلوق کا پیدا کرنا یہ میرے پروردگار کی چاہت ہے، میرے پروردگار کی پسند ہے، اور یہ میرے پروردگار کی محبت کی ایک جھلک ہے. اور مخلوق میں فقط انسان نہیں بلکہ یہ زمین میرے اللہ کی مخلوق ہے، آسمان میرے اللہ کی مخلوق ہے، پانی میرے اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح پہاڑ میرے اللہ کی مخلوق ہے، لوہا میرے اللہ کی مخلوق ہے، پودے میرے اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح پرندے میرے اللہ کی مخلوق ہیں. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کائنات میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا یہ میرے پروردگار کی مخلوق ہے، میرا پروردگار اس کا خالق ہے، یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تو کائنات میں آپ کو جو بھی رنگینیاں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری یہ میرے پروردگار کی پسند ہے، میرے پروردگار کی چاہت ہے کہ میں اس مخلوق کو پیدا کروں تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میری پہچان ہو کہ فلاں علاقہ بڑا خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آسمان بڑا خوبصورت ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس سے پھلوں کو نکالنے والا کون ہے؟ میرا اللہ. اس کے اوپر پانی کو بہانے والا کون ہے؟ میرا اللہ. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات یہ میرے اللہ کی مخلوق، میرا پروردگار اس کا خالق، اور یہ ساری کی ساری میرے پروردگار کی چاہت. تو گویا کہ اس ہر چیز میں میرے پروردگار کی محبت کی جھلک ہے، میرے پروردگار کی محبت کی تجلی اس میں موجود ہے، چاہے وہ لوہا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، ہر ایک چیز میں میرے پروردگار کی محبت کی جھلک موجود ہے. تو اسی محبت کی جھلک کی وجہ سے
ہر ایک چیز کسی نہ کسی سے محبت کرتی ہے. مثال کے طور پر لوہے کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں مقناطیس کی محبت ہے. اس میں مقناطیس کی محبت ہے. جہاں مقناطیس کو دیکھتا ہے وہاں خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے. تو گویا کہ مقناطیس کے بغیر اس کا رہنا کیا ہے؟ مشکل ہے. جدائی رہے تو جدائی، اگر اس کو دیکھ لے قریب ہو تو فوری طور پر اس کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے. اس مقناطیس کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ چپکے، یہ خود بخود اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مخلوق کی محبت مخلوق سے، مخلوق کی محبت مخلوق سے. یہ مقناطیس کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتا. لوہا آپ اس کو دیوار میں لگا دیں، آپ اس کی الماریاں بنا دیں، آپ اس کی ونڈو بنا دیں، آپ اس کی تپائیاں بنا دیں، جہاں بھی اس کو فٹ کریں گے، گھڑی کا آپ فریم بنا دیں، ٹھیک ہے، آپ جہاں بھی اس کو لگائیں گے وہاں اس کی محبت کے اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن جب مقناطیس کو دیکھے گا تو فوری طور پر اس کی طرف لپکے گا. یہ ہے مخلوق کی محبت مخلوق کے ساتھ. یہ اس پہ مرا جو خود کیا ہے؟ مخلوق ہے. جو خود کیا ہے؟ مخلوق. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مخلوق اگر مخلوق سے محبت کرے گی تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک تو لوہے کو کالا ہونا پڑا. ویسے سیدھا نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ آگ کے اندر جلاتے ہیں. تو آگ کے اندر جل جل کے جب سرخ یہ بھی ہو جاتا ہے پھر بھی بس نہیں، پھر اس کو جہاں موڑنا ہوتا ہے ہتھوڑے کے ساتھ اس کی پٹائی ہوتی ہے. اب اس پٹائی کے بعد بھی بس نہیں، اس کو دنیا میں بھی کیا بنا؟ ذلت اٹھانی پڑی. دنیا میں بھی ذلت، اور اس کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا، اور آخرت میں بھی اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی. وہ کیسے؟ میرا پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن جہنمی ہوں گے ان کو کیا کیا جائے گا؟ لوہے کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، ہاتھ کے اندر ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی. تو کس چیز کی ہوں گی؟ لوہے کی. تو لوہا کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں. تو مخلوق کی محبت میں لوہا گرفتار ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. اسی طرح دیکھ لیں پودوں میں ایک پودا ہے سورج مکھی، جو پھول لگتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج مکھی کا یہ پھول ہے. اب وہ اس کے کس پہ مرتا ہے؟ وہ سورج پہ. جہاں جہاں سورج جائے گا اس کا رخ ادھر ہی گھوم جائے گا. ہونا تو یوں چاہیے تھا جیسے سورج مکھی کا یہ پھول سورج سے محبت کرتا ہے، جہاں اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے وہ بھی اپنا رخ وہی تبدیل کر لیتا ہے. تو ہونا تو یوں چاہیے تھا ہم بھی پروردگار سے ایسی محبت کرتے، جہاں پروردگار کا حکم آتا ہم وہی رخ پھیر لیتے. یہ محبت اصلی ہے. اچھا، اس نے بھی کس سے محبت کی؟ مخلوق سے. تو سورج کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. سورج مکھی بھی اللہ کی مخلوق. لیکن مخلوق کا مخلوق پہ مرنا یہ محبوب نہیں بلکہ یہ مذموم ہے. اس لیے اگر سورج کی روشنی ہوتی ہے تو یہ کھلا رہتا ہے، اگر سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو اس کی موت آ جاتی ہے، مرجھا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ
دنیا کی محبت اچھی نہیں ہے، مخلوق کی محبت اچھی نہیں ہے. اس دنیا میں کیا اٹھانی پڑتی ہے؟ ذلت. جب تک سورج رہا تو زندگی رہی، جب سورج گیا تو زندگی ختم. تو اسی طرح اگر مخلوق پہ ہم مریں گے تو جب تک مخلوق رہے گی تو اس کی محبت ملے گی، یا پھر دنیا میں ہی ذلت مل جاتی ہے. جیسے ہی مخلوق اس دنیا سے روانہ تو محبت ختم. اسی طرح آپ دیکھ لیں، بلبل کو دیکھ لیں، اس کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ باغ کے ساتھ. جب بھی مثال دی جاتی ہے تو جب بلبل کی مثال دی جائے ساتھ باغ کی مثال نہ ہو تو بات ادھوری ہوتی ہے. بلبل کو پھول بس، تو پتہ یہ چلا کہ اس کو بل کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ باغ سے. یہ پھول کے ساتھ مرنا اور مٹنا اس کا ہوتا ہے، اور اس پہ مرنا اور مٹنا یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اسی کے ساتھ گزرتی ہے. جب وہ ختم تو یہ بھی ختم، کیونکہ باغیچے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق. اسی طرح آپ پروانے کو دیکھ لیں، یہ لائٹ جلتی ہے نا تو پروانہ لائٹ کے قریب آتا ہے تو اسی کے گرد گھومتا ہے. ہم تو بیت اللہ میں جاتے ہیں تو چکروں کی تعداد متعین ہے کہ نا 7 چکر لگانے ہیں. جن کو نہیں پتا وہ تو چکر لگاتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے نا میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج تو مجھے عجیب جو نا واقعہ پیش آیا. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا ایک جو نا شام کے وقت آئے تو کہنے لگا کہ مجھے ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا عجیب کون سا واقعہ ہے؟ کہتے میں طواف کر رہا تھا اور ایک خان صاحب مجھے ملے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماڑا یہ جو ہمارا گھومنا ہے یہ کب ختم ہوگا؟ تو میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہتے یہ صبح سے میں آیا تھا تو اسی وقت سے سلسلہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس کے تو 7 چکر ہوتے ہیں. کہتے ماڑا 7 چکر اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ابھی شام ہو گئی ہے، یہ لوگ دوڑ رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوں. اگر معلوم نہ ہو تو پھر بندہ ایسے ہی چکر کھاتا رہتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بات بھی ہو تو اس کی تحقیق کر لیں، پوچھ لیں، ورنہ ایسے ہی چکر کھاتے رہیں گے دنیا کے اندر. یوں ہی چکر کھاتے ہوئے فائدے کی بجائے نقصان اٹھا کے چلے جائیں گے. اگر یہ صاحب کسی سے نہ پوچھتے تو طواف تو 24 گھنٹے رہتا ہے، تو انہوں نے تو کہنا تھا میری توبہ چکر کرنے طواف کرنے سے، کیونکہ وہاں تو لوگ رکتے ہی نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دین کی بات ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ پوچھنا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے. جب تک انسان پوچھتا نہیں، سیکھتا نہیں، اپنے آپ خود انسان چاہے کہ میں عالم بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، تو ایسے نہیں بنتے. بلکہ ہر کام کو جب کرنا ہوتا ہے تو سیکھ کے کرنا پڑتا ہے. جب انسان سیکھتا ہے، پوچھتا ہے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. اگر یہ طواف سیکھ کے آتے تو صبح سے شام تک یوں ہی طواف نہ کرتے رہتے، بلکہ ان کو پتہ ہوتا کہ میں نے 7 چکر پورے کرنے ہیں تو میرا ایک طواف پورا ہو جائے گا. اس کے بعد چاہے تو نفلی طواف بے شک ساری رات کرتے رہتے، لیکن اس کو کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیا کریں؟ دین کا طریقہ سیکھ لیں اور پوچھ لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروانہ جو ہے یہ چراغ کے گرد گھومتا ہے، اس کے چکر متعین کوئی نہیں ہے. جب تک لائٹ جلتی رہے گی یہ پروانہ گھومتا رہے گا. یہ پروانے کو عربی میں تو بے عقل کہتے ہیں.
کیوں کہ اس میں عقل نہیں ہوتی. یہ گھوم گھوم کے اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا. گھومنا نہیں چھوڑتا. یہ روشنی پہ کیا کرتا ہے؟ مرتا ہے. تو یہ روشنی بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. تو پروانہ جو ہے یہ کس پہ مرا؟ اللہ کی مخلوق. یہ لائٹ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس کے ساتھ گھومتا ہے ہزاروں چکر دیکھ کر آخر کار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ موت مر جاتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا. اسی طرح ایک پرندہ ہے وہ چاند کی روشنی پہ مرتا ہے. تو چاند کی روشنی جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پرواز کرتا ہے اور پھڑ پھڑاتا رہتا ہے. پھڑ پھڑا کر آخر کار اسی طرح وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اس کو چاند کے ساتھ وصل نصیب نہیں ہو سکتا. ساری معذرت کا وہ چکور ہوتا ہے. تو مخلوق کی محبت جتنی بھی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت. مخلوق کی محبت جتنی بھی ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت. اس کو موت آ جائے گی اور یہ اپنے عشق میں اپنی محبت میں ناکام ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح یہ لوہا اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح یہ پرندے اللہ کی مخلوق ہے، یہ پروانہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے اس پر محبت کی تجلی پڑی اسی طرح یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اللہ نے اس کو بھی پیدا فرمایا تو کیا بنا؟ اللہ کی چاہت یہ بنی، اللہ کی چاہت یہ بنی، اللہ کی پسند یہ بنی کہ میں اس مخلوق کو بھی پیدا فرماؤں اور اس کے اوپر بھی اپنی محبت کی تجلی ڈالی. یہ اسی تجلی کا سبب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. فطری طور پر ہمارے اندر محبت کا مادہ رکھ دیا گیا ہے. دل بحر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا، تو لاکھ اس کو بچا یہ کسی نہ کسی پر تو مرے گا. یہ الگ بات ہے اللہ کی محبت کی روشنی ہو اس کے دل میں یا مخلوق کی محبت کا اندھیرا اس دل میں، لیکن انسان محبت کیے بغیر رہتا نہیں ہے. پتھر سے ہو یا پھر انسان سے آتا نہیں محبت کیے بغیر چین. محبت کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. تو آپ دیکھ لیں مختلف لوگوں کے شوق ہوتے ہیں. کوئی پرندوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کبوتر باز ہے کبوتروں سے محبت کرتا ہے، تو کوئی مرغے رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، کوئی مور رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، کوئی مرغیاں رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، کوئی گائے بھینس رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے وہ گھومنے پھرنے کا عادی ہوتا ہے، اس کو سفر کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ خوبصورت مناظر جب تک نہ دیکھ لے اس وقت اس کو چین نہیں آتا. گویا کہ وہ خوبصورت مناظر کا دل دادا ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے دیکھنے کا. اور بعض لوگوں کے یعنی شوق مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ جو اللہ کی مخلوق پہ مرنے والے ہیں تو وہ اسی پہ مرتے ہیں. ان کا شوق یہی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی خراب کر بیٹھتے ہیں اسی دنیا میں. وہ ایمان بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، جان بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر. مرنے والوں پہ کیا مرنا ہے؟ اس پہ مریں جس کو کبھی موت نہیں آتی. حسن کی کوئی قیمت نہیں ہے، حسن کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ چڑھتے سورج کی طرح ہے، آخر کار سورج جب ڈھلنے لگتا ہے غروب ہونے لگتا ہے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ چہرے کی خوبصورتی، انسان کی یہ خوبصورتی، اس پہ کبھی نہ مریں، اس پر مریں جس کو کبھی موت نہیں آتی. جو اس چہرے کو بنانے والا ہے وہ ہے پروردگار.
اگر مخلوق کی محبت میں مریں گے، مخلوق پر مریں گے تو نتیجہ کیا ہے کہ اپنی جان بھی ضائع، اپنا ایمان بھی ضائع۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض لوگ تو اسلام سے فارغ ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ استغفار سبحان اللہ۔ بغداد کے اندر ایک مؤذن تھا اور بڑا نیک تھا، اس کا نام بھی صالح تھا۔ 40 سال تک اللہ کے گھر میں اذان دیتا رہا، پارسائی اس کی مشہور تھی، لیکن ایک دن مینار پہ چڑھا اذان دینے کے لیے۔ اس وقت یہ بجلی تو نہیں ہوتی تھی، تو مینار کے اوپر اونچی آواز پہنچانے کے لیے اونچی جگہ پہ کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے تھے۔ تو وہ جب مینار پہ چڑھا تو اسی بستی میں قریب ہی ایک گھر تھا عیسائیوں کا، تو اس گھر میں ایک بچی موجود تھی، نوجوان، جس کی طرف دیکھا تو وہیں پر وہ گویا کہ میں تو کہتا ہوں ایمان ہی دے بیٹھا۔ نیچے اتر آیا، نیچے اتر کے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، پوچھا کون؟ بتایا صالح۔ جانتا تھا، محلہ تھا، محلے میں جانتا ہوتا بندہ صالح۔ تو اس لڑکی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو لڑکی نے منع کر دیا، کہا اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آرزو پوری ہو جائے تو پھر آپ کو میں آزماتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ آزماتی ہوں۔ کہا کہ جس بات کی طرف تو اشارہ کرتی ہے، لے میں تیرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں کلمے سے بیزار ہوتا ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگا میں عیسائی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ کام میں ضرور کروں گا۔ لڑکی کہنے لگی مجھے کیا پتا، آپ تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جائیں۔ اس نے خوب بہکایا، اس نے خوب اس کو بہکایا کہ آپ جو ہے نا ایسے زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح بات سے پھر جائیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کروں؟ کہنے لگے آپ شراب پئیں، خنزیر کھائیں تو پھر میں آپ کو مان لوں گی۔ اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ کہنے لگے ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ کہ آپ شراب پئیں تو پھر میں دیکھوں گی کہ آپ سچے ہیں یا اس معاملے میں جھوٹے۔ تو اس نے شراب بھی پی لی۔ شراب کے بعد اس نے اپنی آرزو کا اظہار کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو کیونکہ اس نے شراب پی، یہ شراب کے مزے میں، شراب کے نشے میں مست ہو گیا، اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا، تو اس لڑکی نے دوڑ کر اپنے دروازے کی کنڈی لگا لی، کہا آپ دروازے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور میرا والد آ جاتا ہے، اس کے بعد والد سے بات چیت کر کے آپس میں ہمارا بات طے ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سے شادی ہوگی۔ تو اس نے کیا آنا تھا، کیونکہ شراب پی ہوئی تھی، مکان کی چھت سے ہی دیوانہ وار گھومتا ہوا نیچے گرا، اسی بے ایمانی کی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مخلوق کی محبت انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ ایک اور شخص کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک غیر محرم سے محبت کرنا چاہی، جب اس کے دل میں غیر محرم کی محبت آ گئی، پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جب اس کے بغیر اس کا رہنا مشکل ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار ہو گیا، یعنی اس کے والدین ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے، ملنے نہیں دیتے تھے، تو لہذا وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو ایسا بیمار ہوا، کیونکہ وہ عشق کا مریض تھا،
اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی، کھانا پینا کچھ بھی اثر نہیں کرتا تھا، دن بدن وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا گیا، والدہ سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ والدہ تو پھر والدہ ہوتی ہے، ماں نے بڑی کوشش کی کہ یہ مجھ سے گفتگو کرے، جب دیکھا مجھ سے گفتگو نہیں کرتا تو وہ اس کے ایک دوست کے پاس گئی، ایک اس کے دلال جو تھا درمیان میں، اس کے پاس گئی، جا کے بات کی کہ میں تو مرنے کو ہو رہی ہوں، یہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ بندہ آیا، اس نے کہا میں آپ کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ جو عشق کا مریض تھا یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جو پیغام ہے وہ آپ کی والدہ سنائے گی۔ تو والدہ نے ایسے جھوٹ موٹ بول کے تاکہ یہ میرے ساتھ بات تو کر لے، اتنے دن گزر گئے یہ میرے ساتھ بولتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، لہٰذا میں اس کے ساتھ کیا کروں، بات چیت کروں۔ ابھی وہ بات چیت کر رہی تھی کہ اس نے کہا کہ میرا لگتا یہ ہے کہ آخری مراحل ہیں، اور جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا وہ لڑکی کون تھی؟ عیسائی، غیر مسلم تھی۔ کہنے لگا اچھا یہاں تو ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات آگے ہی جا کے ہوگی، لیکن اس کی صورت ایک ہی ہے۔ کیا صورت ہے؟ کہ میں اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤں۔ لہذا اس نے اللہ سے اور نبی علیہ السلام سے برات کا اظہار کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو مخلوق کی محبت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ بے ایمان بنا دیتی ہے، ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ تو جو درمیان میں بندہ تھا ملاقات کروانے والا، وہ کہنے لگا کہ میں اس کے جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کے گھر میں گیا تو وہ بھی اسی طرح کیا تھی؟ بیمار۔ تو میں نے اس سے بات چیت کرنا چاہی، اس نے بات نہیں کی۔ کہنے لگی ایسے دنیا میں تو اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، میں نے اس کو جا کے اس کی موت کی خبر دی کہ وہ تو بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا اس کے ساتھ دنیا میں تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھی ہو جاؤں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں کیا کروں؟ کلمہ پڑھ لوں۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت اس کو موت آ گئی۔ اس سے ایک تو سبق یہ نکلتا ہے کہ مخلوق پر نہیں مرنا چاہیے، اللہ کی محبت دل میں بسا لیں، اللہ کو دل میں بسا لیں۔ مخلوق کی محبت ختم ہونے والی ہے، کیونکہ مخلوق ختم ہونے والی ہے، یہ محبت بھی فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے جن حضرات نے اللہ سے محبت کی ہے دیکھ لیں وہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی آج تک زندہ ہے۔ زمانے ہو گئے گزرے ہوئے ان کو گلستاں سے، زمانے ہو گئے گزرے ہوئے ان کو گلستاں سے، ابھی تک دیدہ نرگس کی حیرانی نہیں جاتی۔ ان اللہ والوں کو ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، جو پروردگار پہ مٹنے والے تھے دیکھ لیں آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ آپ بھی زندہ ہیں، آج ان کے نام کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری کوئی نہیں، لیکن دینی رشتہ داری اتنی مضبوط ہے، ان کا نام آ جائے ہمارے ایمان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ بتاؤ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ دینی رشتہ ہے نا۔ ان کا نام آتا ہے تو ہمارے ایمان میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ایمان میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، پیران پیر کا نام آتا ہے ہمارے ایمان میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق پہ نہیں پروردگار پر مرنے والے تھے، پروردگار کی محبت کو دل میں بسا کے گئے۔ آج بھی دیکھ لیں
ان کے مزار اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں یہ مخلوق کی محبت میں مرنے والے نہیں تھے، یہ خالق کی محبت میں مرنے والے تھے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ایک تو سبق میں یہ ملتا ہے کہ مخلوق کی محبت میں کبھی گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ جب محبت کرنے لگے تو فوری طور پر سوچ لیں یہ چند دن کا حسن ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک اللہ والے کی خانقاہ میں ایک سالک رہتا تھا، لیکن وہاں کی جو نوکرانی تھی عورت، اس کے ساتھ وہ دل لگا بیٹھا۔ تو اللہ والے جو تو بڑے دانا ہوتے ہیں، سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ خراب ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے عجیب سا کام کیا۔ یہی سالک جو اس مریدنی پر مرنے مٹنے والا تھا، نوکرانی پر، کیا ہوا؟ اللہ والوں نے گھر والی سے بات چیت کر کے اس کو ایسی دوائی دی جس سے اس کو جلاب لگے اس عورت کو، اور چند دنوں میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی اور اس بندے نے بھی اس سے رخ پھیر لیا۔ تو اللہ والے نے اس وقت اس مرید سے کہا کیا تو اسی پخانہ سے محبت کرتا تھا جو نکل گیا اس کا؟ اس پخانے سے تو محبت کرتا تھا جو نکل گیا، تو تیری محبت بھی ختم ہو گئی۔ وہ عورت تو اب بھی باقی ہے، اب آنکھ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ گندگی کا ڈھیر ہے۔ گندگی کے ڈھیر پہ جو گرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بدبودار ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ تو دوسرا اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ میرا پروردگار دیکھ لیں کہ جو مسلمان تھا اس کو آخری وقت میں ایمان سے فارغ ہونا پڑا، اور جو عیسائی عورت تھی اللہ نے آخری وقت میں اس کو ایمان نصیب فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، کسی کے بارے میں کفر کے فتوے مت لگائیں۔ یہ جنت اور دوزخ دینے والا یہ میرا اللہ ہے، یہ تمہارے ذمے نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ یہ تمہاری نہیں، یہ تو میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور آخری وقت تک خوف میں رہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، آخری وقت تک خوف میں رہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے میرا پروردگار ہم سے ایمان کی قوت کو سلب کر لے۔ اس لیے ہمارے اکابرین تو آخری وقت میں آخری وقت تک ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے کہ آپ تو بڑے خوشحال ہیں، آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ والے فرماتے تھے کامیاب زندگی کا اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں کلمے پہ موت آئے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، کبھی اپنے اوپر اعتماد نہ کریں اور مخلوق کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ حسن پہ آپ نہ مریں، یہ حسن کیا ہے؟ اس کو زوال ہے۔ حسن کو کیا ہے؟ زوال ہے۔ دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو ساری مخلوق کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے نا، اس کا آدھا حصہ تو فقط یوسف کو عطا فرما دیا۔ اتنے حسین و جمیل تھے، لیکن حسن کی وجہ سے کیا ہوا؟ کنویں میں جانا پڑا، اور پھر بازار مصر میں کیا ہوا؟ بولی لگی تو ان کی جو قیمت لگی وہ کیا لگی؟ ایک اٹی، ایک رسی کی قیمت ان کے حسن کی لگی۔ تو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ حسن کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ حسن کو کیا ہے؟ زوال ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو اس حسن کو پیدا کرنے والا ہے وہ خود کتنا حسن و جمال والا ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، جو حور و غلمان ہیں ان کو 500 سال تک
टिकटिकी बांध कर देखते रह जाएंगे, इतना उनका हुस्न व जमाल होगा। लेकिन यही जन्नती जो हैं, एक रिवायत में यह भी आता है कि 70 साल तक, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। बाज को बाज 70 साल तक देखते रहेंगे, बाज 500 साल तक देखते रहेंगे, अपनी अपनी कैफियत होती है इंसान की। तो फरमाया यही लोग एक वक्त आएगा मेरा परवरदिगार इनको अपना दीदार करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब अपना दीदार करवाना है ना, तो जैसे यहाँ फंक्शन होते हैं तो तैयारी होती है, मेरा परवरदिगार बाजार हुस्न लगाएगा। सुभान अल्लाह। वहाँ क्या होगा? तैयारी होगी। जैसा इंसान चाहेगा कि मैं ऐसा बन जाऊं वैसा ही बन जाएगा। वहाँ करीमे लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या होगा, जैसी दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं ऐसा बन जाऊं, वहां सूरतें होंगी कि या अल्लाह मेरा नाक ऐसा बन जाए, मेरी आंख ऐसी बन जाए। जैसा जैसा सोचता जाएगा वैसा बनता जाएगा। तो इतना हुस्न जमाल वाला हो जाएगा, इतना हुस्न जमाल वाला हो जाएगा कि एक नूर की आंधी चलेगी। जैसे मट्टी उठती है ना, यहां भी आंधी आती है तो हर शख्स मट्टी मट्टी हो जाता है। हर एक शख्स के चेहरे पर जो है ना, जिस्म पर एक मट्टी की तय जम जाती है। हमारी सफ़ों पर भी मट्टी की एक तय होती है, दीवारों पर भी मट्टी लगी होती है, कालीनों पर क्या होता है, मट्टी लगी होती है। तो ये मट्टी की एक तय जम जाती है। तो इसी तरह नूर की आंधी चलेगी और फिर क्या हो जाएगा, हर एक शख्स के चेहरे पर नूर की एक तय जम जाएगी। और यही जन्नती जब परवरदिगार का दीदार करके वापस लौटेंगे तो ये हूरो गिलमान देखेंगे कि इनका इतना हुस्न जमाल, इनका इतना हुस्न जमाल कि 500 साल तक हूरो गिलमान इन दुनियावी इंसान जन्नती को टिकटिकी बांध कर देखते रह जाएंगे। ये परवरदिगार का हुस्न है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की ना, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। तो परवरदिगार ने कोहे तूर पे बुलाया। पहले तो परवरदिगार ने फरमाया कि लन तरानी, आप मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। लेकिन उन्होंने क्योंकि इसरार किया, बार बार कहा, तो फिर मेरे परवरदिगार ने उनको अपना दीदार करवाया। वो 40 दिन तक कोहे तूर पर ठहरे रहे। फिर भी मेरे परवरदिगार ने 70,000 पर्दों में से, कितने? 70,000 पर्दों में से सुई का एक नक्का जो होता है ना, इसके बराबर जरा सा नूर जो है उसकी तजल्ली फरमाया बराए रास्त नहीं। कहाँ देखना है? पहाड़ पे देखो, वहां तजल्ली पड़ेगी, आप वो देख लेना। ये मेरा क्या है? दीदार है। मूसा अलैहिस्सलाम जब इंतजार करते रहे, आखिर वो वक्त आया कि मेरे परवरदिगार ने तजल्ली फरमाई। तो जो पहाड़ थे वो जल कर राख हो गए, जलकर राख हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामत रहे, बेहोश हो गए और गिर गए। लेकिन ना तो उनका कल्ब जला और ना उनको कुछ हुआ। तो उलमा ने लिखा क्योंकि इस पत्थर के अंदर अल्लाह की तजल्लियात को समोने का ज़र्फ नहीं था, इसलिए उस तजल्ली ने उनको जला दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसा ज़र्फ था। फिर परवरदिगार की इस तजल्ली के देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पर इतना हुस्न पैदा हुआ, इतना हुस्न पैदा हुआ, जो देख लेता था तो वो भी बेहोश हो जाता था। सलाम ने परवरदिगार की तजल्ली का दीदार किया तो तजल्ली में इतनी खूबसूरती थी, इतना जमाल था। क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की बिनाई इतनी तेज हो गई। यही मूसा अलैहिस्सलाम आम इंसानों की तरह बिनाई थी, लेकिन जब अल्लाह की तजल्ली का दीदार कर लिया तो उसके बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में ऐसे देखते थे जैसे बंदा दिन के उजाले में देखता है।
اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بھائی یہ دنیا کا حسن کیا ہے؟ ختم ہونے والا۔ اس حسن کو دیکھیے جو پروردگار کا ہے، جو پروردگار کا ہے، کہ ایک ذرہ برابر اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کا دیدار کر لیا تو ان کا کیا حال ہو گیا۔ تو آپ مخلوق کی محبت پر اگر مریں گے تو یہ چند دن کا حسن ہے اور کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے یہ بناوٹی محبت، زبانی محبت نہیں اللہ چاہتے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ شدت کے ساتھ محبت کرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تو وہ کیا 100/100 نمبر لیا انہوں نے۔ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی اللہ کی محبت میں۔ ہماری کیا ہے؟ ہم تو محبت میں ناکام ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دل میں دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ دیکھ لیں نمرود کی آگ، نمرود نے کیسے کتنی آگ جلائی تھی، اتنی آگ جلائی کہ نمرود پریشان ہو گیا کہ میں اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پہنچاؤں کیسے۔ لیکن کیونکہ وہ بھی مردود تھا تو ایک مردود اور آیا۔ کون مردود؟ شیطان مردود۔ اس نے طریقہ سکھایا کہ آپ ایک منجنیق بنائیں، آپ ایک پگھوڑا بنائیں، اس پہ بٹھا کے ان کو وہاں دھکا دیں جا کے گریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے؟ آگ کے درمیان میں۔ اتنی آگ کہ اگر بلندیوں پہ کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ بھی کوئلہ بن کے نیچے گر جاتا تھا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرشتے نے پوچھا ہماری مدد کی ضرورت، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا؟ کہا بھیجا تو اللہ نے ہے، لیکن کہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مدد کر دینا۔ کہا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو واپس کر دیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے ابراہیم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کی مدد کرو۔ جبریل آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ جی آپ کی مدد کے لیے۔ فرمایا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ کہا دیکھ رہا ہے۔ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا تو ہے، لیکن اس لیے بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھیں اگر مدد کی ضرورت ہے تو۔ فرمایا میں اس پروردگار کی رضا پہ راضی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اسی طرح وہ چاہتا ہے، میرا جلنا اس کو پسند ہے تو مجھے بھی یہ پسند ہے میں جل جاؤں۔ تو میرے پروردگار نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کیا مطلب؟ ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے اور اتنی گرم بھی نہ ہو کہ ان کو تپش پہنچے، ایسی سلامتی والی بن جا۔ تو آپ کی جرت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلاتی؟ یہ محبت کیا ہے؟ 100% سچی ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں کیا عطا فرمایا؟ بیٹا عطا فرمایا۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں 8 ذو الحجہ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا اللہ شاید قربانی لینا چاہتے ہیں۔ صبح اٹھے اور سینکڑوں اونٹ جو ہے کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر خواب آیا اور ذبح کر دیے، پھر خواب آیا اور ذبح کر دیے۔ آخر کار ان کو پتہ یہ چلا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ پروردگار کی منشا سمجھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرا قصہ تو لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ میرا اللہ میرے بیٹی کی ہی قربانی مانگنا چاہتا ہے۔ بیوی کو کہا کہ میں اس کو ایک بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے نہلا دیا، تیار کر دیا. جب تیار کر دیا تو کہا بیٹا ایک رسی اور ایک چھری بھی اٹھا لے. اٹھا لی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بیٹا جب بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ بھی ساتھ لے لی. اب وہاں سے جب نکلے تو شیطان جو ہے یہ انسانی شکل میں اماں ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا بی بی تو نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے اور اس کو تو وہ قتل کرنے جا رہے ہیں. کہا مردود مجھے یہ بتا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ کہتا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہ فرمانے لگی اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے، میں پریشان ہوں. اگر اللہ مجھے حکم دے تو میں بھی اس حکم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. وہاں سے ناکام ہوا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا. ان کو کہا کہ اللہ نے اتنے سالوں بعد آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ بری بات ہے. کہ باپ بھی بھلا کوئی ایسا کرتا ہے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے. تو اس نے بہکانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کیا کی، کنکری ان کو ماری. ناکام ہو گیا. اب دیکھا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، یہ کامیاب ہو گئے تو میں تو ناکام ہو جاؤں گا. تو جہاں حاجی جاتے ہیں نا تو وہاں کیا کرتے ہیں، جمرہ اولا پہ کیا کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں. تو یہ پہلی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے. اب جب تھوڑا آگے چلے تو پھر آ گیا، کہنے لگا کیا کر رہے ہو، اتنے سالوں بعد اللہ نے بیٹا دیا پھر اس کو ذبح کر رہے ہو، چھوڑ دو اس بات کو، چھوڑ دو اس بات کو، ایسا نہیں کرتے. یہ ایسا حابیل اور قابیل نے جو معاملہ ہے وہ کتنے بدنام ہو گئے تھے، آپ بھی بدنام زمانہ ہو جائیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیجیے. لہذا انہوں نے پھر کنکر مارے. تو پھر دوسری جگہ جمرہ وسطیٰ، وہاں کیا ہوتا ہے کنکر مارتے ہیں، یہ دوسری جگہ پہ ہے جہاں انہوں نے شیطان کو کنکر مارے. اور پھر تیسری جگہ پہ پھر بہکایا کہ ہو سکتا ہے میں ابھی کامیاب ہو جاؤں. پھر دلیلیں دی، بات چیت کی. انہوں نے پھر کنکر اٹھائے جہاں جمرہ عقبہ ہے وہاں پہ انہوں نے کنکر ان کو مارے اور اس کو ناکام کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ اپنے بیٹے کو لے کے پہنچے. جب بیٹا کہنے لگا ابا جی خیریت تو ہے، اس بڑے کی ملاقات کہاں ہے، کہاں جا کے ملاقات ہونی ہے؟ تو وہاں جا کے تذکرہ کیا اور ساری بات کی. تو بیٹا کہنے لگا ابا جی کوئی بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو اس طرح کرتا ہے قتل؟ کہا یہ میرا تو نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، جیسا آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. ابا جی ایسی کوئی بات ہے، اگر آپ کا خواب ہے، میرے اللہ نے فرمایا ہے تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں. چنانچہ جب وہ تیار ہو گئے کہنے لگا بھئی ابا جی میری کچھ باتیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں. کیا؟ کہا ابا جی آپ ایک تو یہ کریں کہ چھری کو تیز کر لیں، ہو سکتا ہے جلدی چھری نہ چلے اور مجھے بھی تکلیف ہو اور آپ کو بھی تکلیف ہو. انہوں نے چھری تیز کر لی. کہا ابا جی دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب آپ ذبح کرنے لگے تو میں پھڑا جاؤں، آخر جان ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے باندھ دینا. اچھا بیٹا ٹھیک ہے. کہا ابا جی مجھے پھر یوں کر لینا، جب چھری چلانی ہے تو اس وقت چہرہ میرا آپ کی طرف نہ ہو سکتا ہے آپ چہرہ دیکھیں، محبت پدری غالب آ جائے، آپ کی محبت غالب آ جائے بیٹے کو دیکھ کر اور آپ اس میں پریشانی اٹھانی پڑے، لہذا مجھے اوندے منہ لٹکا دینا. اچھا ٹھیک ہے. کہا ابا جی پھر یہ کر لینا کہ آنکھوں پہ کیا کر لینا، پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے، بلکہ آپ جب چاہیں تو ذبح کر دیں. تو انہوں نے جب یہ سارے کام کر لیے، تیار ہو گئے، میرے پروردگار نے جبریل کو فرمایا جبریل چلا جا، اگر میرے اسماعیل کی ایک رگ بھی کٹ گئی آپ کو فرشتوں کی صف سے نکال دوں گا. پہنچ جا اور ان کی حفاظت کر. تو جبریل آئے، انہوں نے چھری کو پکڑ لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگاتے ہیں، چھری چلتی نہیں، اپنا پورا اوپر زور دیا، چھری چلتی نہیں. کیا بات ہے، عجیب بات ہے، چھری کیوں نہیں چلتی؟ تو کیا ہوا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، نہیں چلنا. آخر کار جب وہ غصے میں آئے، جلال میں آئے کہ ذبح کرنا ہے،
زور لگایا پورا تو ان کی آنکھوں پہ پٹی تھی. میرے اللہ نے حضرت اسماعیل کو نیچے سے نکال لیا, ایک جنت سے دمبا بھیج دیا, اس کو انہوں نے ذبح کر دیا. تو وہ کیا تھے, میرا اللہ آزمانا چاہتے تھے. 100/100 کامیاب ہو گئے. وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر کھڑے تھے, لیکن جب آنکھ پٹی کھول کے دیکھی وہ بیٹا نہیں بلکہ وہ تو کیا تھا, دمبا تھا. تو میرے اللہ نے کہا ابراہیم آپ 100/100 نمبر لے گئے, آپ کامیاب ہو گئے, میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا. اللہ کتنے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ مخلوق پہ مرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ پروردگار کی محبت پہ مرنے والے تھے, پروردگار کی محبت کو دل میں بسانے والے تھے. یہی وجہ ہے جب ابتدائی وقت کو دیکھ لیں, بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے آج میں یا آپ کوئی کہے کہ بیوی یا بچے کو کہیں چھوڑ کے آ جائیں, کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ لیکن ملک شام سے میرے اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس عرب کی سرزمین پہ جائیں اور ایسی وادی میں جہاں نہ پانی کا انتظام ہے نہ سبزے کا انتظام ہے اور جنگل ہی جنگل ہے, اور کیا ہے, درندے ہیں وہاں چھوڑ کے آ جائیں. وہاں جب چھوڑا, کہا میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں یہاں کیوں لے آئے؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا کہ تیسری مرتبہ سمجھ گئی کہ جب یہ نہیں بول رہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہو. تو کہا یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے سر ہلا دیا, کیونکہ ان کو بتانا منع تھا, بولنا اللہ کی طرف سے منع تھا, اس لیے انہوں نے سر ہلا دیا. تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا اما ہاجرہ کا, انہوں نے کہا کمال ہے, جب میرے اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں کیا پریشانی ہے, ہمارا حفاظت کرنے والا وہ پروردگار موجود ہے. تو اسی طرح باپ دیکھ رہے, ان کو وہاں چھوڑ کے واپس آئے تو اللہ نے ان کو اس مرحلے میں بھی کیا کر دیا, کامیاب فرما دیا کہ وہاں بیٹا اور بیوی وہیں رہے. اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی. آج انہوں نے جو ایڑیاں رگڑی, صفا مروہ پہ آپ جاتے دوڑتے ہیں, یہ اماں ہاجرہ کی دوڑ تھی جو ایک بیٹے کے لیے ماں کی محبت ہوتی ہے. تڑپی کہ میرا بیٹا جب نہ دودھ ختم ہو گیا, پانی نہیں مل رہا, جو پاس تھا وہ ختم ہو گیا, تو چاہا کہ کہیں سے پانی مل جائے اس کو پلا دوں. یہ صفا پہ دوڑی اور مروا پہ کبھی دوڑتی ہیں. یہ آپ تو آسانی ہو گئی, ساری پتھر وہ پہاڑ ختم ہو گئے. لیکن دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتی ہے کہ پتھروں پر وہ دوڑی. میرے اللہ کو اس ہماری اماں کی اتنی ادا پسند آئی. میرے اللہ نے ان کا نام بھی باقی رکھا, ان کا کام بھی باقی رکھا ہمیشہ کے لیے. چاہے نبی آخر الزماں ہوں یا اور انبیاء ہوں جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے, پھر بھی جب تک صفا مروہ پہ نہیں دوڑیں گے میرا اللہ حج یا عمرہ قبول نہیں کرتا. تو یہ ان کی کیا تھی, آزمائش. اللہ نے اس آزمائش میں بھی ان کو کامیاب فرمایا. تو اللہ ایسی محبت چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں, ایسی محبت چاہتے ہیں کہ ایسی محبت اللہ کے ساتھ ہو, مخلوق کی محبت دل میں نہ ہو. یہ مخلوق ضرورت کی چیز ہے, پیسہ ضرورت کی چیز ہے, لوگوں سے ملنا جلنا کیا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنی ہے تو کریں. جب اللہ کی محبت, اللہ جس کی محبت کا حکم دے اس سے محبت کرنا, یہ گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس دنیا کو اور دنیا والوں کو دل میں بسا لیں گے اور پروردگار کی محبت کو دل میں نہیں بسائیں گے تو پھر اس دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا اور کل آخرت کے دن بھی ذلیل ہونا پڑے گا. جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی. کما تعیشون تموتون, جس حال میں زندگی گزاریں گے اسی حال میں موت آئے گی. ارے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کی محبت میں مریں تو کل دنیا کی محبت میں ہمیں اٹھنا پڑے. کتنی بری بات ہے. پھر میرا اللہ اس دنیا کو بڑی کی شکل میں جہنم میں پھینکے گا تو یہ دنیا کہے کہ میں اکیلی نہیں جاتی, اللہ جو میرے ساتھ محبت کرنے والے تھے ان کو بھی میرے ساتھ بھیج. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. ایسا نہ ہو ہم دنیا کے ساتھ محبت کریں اور کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کریں. اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے جس محبت کا حکم دیا ہے، جدھر دیکھنے کا حکم دیا ہے، اس سے محبت کریں. جہاں سے میرے اللہ نے روک دیا وہاں سے رک جائیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہیں قربانی دینی پڑے تو قربانی کے لیے ہم تیار رہیں کہ ہمیں جو جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اس ادا کو باقی رکھا کہ اے میرے ابراہیم، آپ نے اگر اس جان کو، اپنے اس بیٹے کو ذبح کیا ہے، اس عمل کو میں نے پسند کر لیا، قیامت تک اس کو جاری رکھوں گا. اور اس جاری رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یاد بھی باقی رہے. آج جب ہم قربانی کریں تو پھر اس طریقے سے کریں، اے اللہ یہ تو بکرا ہے، اگر مجھے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑی تو پھر بھی میں دریغ نہیں کروں گا، پھر یہ قربانی قابل قبول ہے. رسمی رواجی اور دکھاوا کریں گے تو ایسی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ٹوٹ کر اپنے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر حکم پر مرنے اور مٹنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں.